بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. آج کے پروگرام میں ہم یہ کچھ تبدیلی کر رہے ہیں کہ کل کے غیر معمولی حادثے کی وجہ سے جو پنڈی میں GHQ میں پیش آیا، غامدی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آج کا جو مطالعہ قرآن ہے اور مطالعہ حدیث ہے اور معمول کے سوالات ہیں ان کو چھوڑ کے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس اتنے بڑے واقعے پر گفتگو آپ سے کریں. اور سارے ملک میں ایک کنسرن پایا جاتا ہے کہ ہماری فوج کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر یہ حملہ ہوا ہے، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں نہ صرف آپ کی رائے جاننا چاہوں گا بلکہ یہ بھی ہم آپس میں گفتگو کریں کہ کیا ایک بار پھر ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ شدت پسندی جو مذہب کے نام پر ہے، جس نے اپنے ہی لوگوں کو نشانہ بنا لیا ہے اور اب اس ملک کی حفاظت کرنے والی فوج کے براہ راست مقابلے کے بعد جو میدان میں ہو رہا تھا ان کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گئے ہیں، یا وہاں تک انہوں نے کوشش کی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ قابو پا لیا گیا ہے، اور ہم دعا گو ہیں اپنے فوج کے نوجوانوں کے لیے بھی اور ان کے افسروں کے لیے بھی. میں چاہتا ہوں آپ اپنا ایک تو امیجیٹ کامنٹ اس پر ارشاد فرمائیں. میں بھی سب سے پہلے تو ان نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے اپنی جانیں دی. یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اللہ کا بڑا شکر ہے، اس کی بڑی عنایت ہے کہ ہماری فوج کی ایسی تربیت ہوئی ہے. 22 کے قریب لوگ انہوں نے چھڑا لیے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ 3 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں. ہمارے 2 کمانڈوز بھی شہید ہو گئے. یہ سب حادثات ایسے ہیں جس کے اوپر دل خون کے آنسو ہوتا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اللہ کی بڑی عنایت ہوئی کہ عزت قائم رہی. ظاہر ہے کہ جنرل ہیڈ کوارٹر ہماری عزت کا نشان ہے. اگر ہمارا ایوان صدر ہے تو وہ قومی عزت کا نشان ہے. اگر ہماری اسمبلی ہے تو وہ قومی عزت کا نشان ہے. یہ چیزیں بڑی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. ان کی ایک علامتی حیثیت بھی ہے. جب کوئی قوم اپنا نظم تشکیل دیتی ہے، ایک ریاست وجود میں آتی ہے، تو اس میں اس کا جھنڈا، اس کا ترانہ، اس کی فوج کے ادارے، اس کی اسمبلی، اس کی پارلیمنٹ، اسی طرح اس کے سربراہ مملکت، اس کی عدلیہ، ان سب کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے. تو ان ظالموں نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جو ہمارے لیے فی الواقع ایک عزت کا مسئلہ بن سکتی تھی، لیکن اللہ کا کرم ہے اور بڑی اس کی عنایت ہے. اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ہم لوگ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جنہوں نے شہادت کی سعادت پائی، اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے پیش کیا، ان لوگوں کی جانیں بچائیں جو یرغمال بنا لیے گئے تھے. یہ غیر معمولی معاملہ ہر لحاظ سے قوم کی طرف سے خراج تحسین کا تقاضا کرتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرے یہ کہ جہاں تک ان واقعات کا تعلق ہے، میرا خیال یہ ہے کہ بار بار ہماری اپنی قوم کو اس جانب توجہ دلاتے رہنا چاہیے کہ ہم نے اپنی قومی زندگی میں جو ایک بہت بڑی غلطی کی تھی، ہم کبھی اس کا اب اعادہ نہ ہونے دیں. اور وہ غلطی یہ تھی کہ ہم نے مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. یہ معاملہ تنہا چند لوگوں کے ذریعے سے نہیں ہوا، قومی سطح پر یہ اقدام ہوا. اور قومی سطح کیا، بین الاقوامی سطح پر یہ معاملات ہوئے. یعنی دنیا کی سب سے بڑی طاقت نے بھی، اس وقت امریکہ کے نام سے دنیا میں موجود ہے، انہوں نے بھی یہی کارنامہ انجام دیا کہ اپنے مقاصد کے لیے. ظاہر ہے کہ ان کی ایک جنگ تھی، پرانی چلی آ رہی تھی، سر جنگ کا پورا زمانہ گزر چکا تھا. سوویٹ یونین کا وہ خاتمہ چاہتے تھے. ایک نظریاتی تصادم بھی ان کے اور ان کے درمیان موجود تھا. مغربی فلسفے کے اندر جو ایک نئی طرح پیدا ہوئی تھی جس کو کارل مارکس نے پیدا کیا، لینن نے پائے تکمیل تک پہنچایا، اس کی بنیاد پر ایک نظام وجود میں آ گیا. دنیا کے اندر جو ایک نظم تھا پورا کا پورا معیشت کا، اس کے بارے میں ایک نیا نقطہ نظر سامنے آیا. اس کی بنیاد پر ایک ریاست بنی. پھر اس ریاست کے اندر بھی توسیع پسندانہ عزائم آپ سے آپ پیدا ہو گئے، اور اس میں نظریاتی اقدامات بھی ہوئے، اور اسی طریقے سے دنیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے معاملات بھی ہوئے. تو یہ چیزیں تھیں کہ جن کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ میدان میں آیا. اور جب اسے موقع ملا کہ افغانستان میں وہ یہ بدلہ چکا سکتا ہے، تو اس نے اس موقع پر ہمارے ہاں کے مذہبی تصورات کو استعمال کیا. یعنی جہاد کا تصور ہمارے ہاں ہمارے مذہب کا ایک لازمی حصہ ہے. قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں. لیکن یہ ایک بالکل اور چیز تھی، اور اس کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ایک بالکل اور چیز تھی. خان صاحب اگر اجازت دیں گے تو کچھ کالرز بھی ہیں جن کو ہم نے دعوت دی ہے کہ اس موضوع پر اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ سے رہنمائی حاصل کریں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. میرا نام قاری طارق ہے، میں جہلم سے بول رہا ہوں. میرا سوال جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ پاکستان شروع میں ہی اسلام کے نام پر جو ہے وہ ماض وجود میں آیا، اور ہم لوگوں نے جو پاکستان بنایا وہ مذہب کی بنیاد پر ہی بنایا. تو ظاہر ہے کہ افغانستان تو ہمارا بہت ہی قریبی اور بہت ہی پڑوسی ملک ہے، اور وہاں پر بھی اسلام تھا.
تو پاکستان کو جو استعمال کیا گیا ہے اس سیاسی مقاصد کے لیے، افغانستان کو اس طرح استعمال نہیں کیا گیا. یہی آپ چاہتے ہیں کامنٹ کرانا جاوید جی صاحب؟ یہی میں کامنٹ. ٹھیک، شکریہ جناب. آپ اپنی بات میرے خیال افغانستان پر تو قبضہ ہو گیا تھا. روس نے آگے بڑھ کر افغانستان کو اپنے زیر اقتدار لے لیا تھا. وہاں پارٹی بنائی گئی، ایک انقلاب برپا ہوا، جس طریقے کے اس زمانے میں انقلابات برپا ہوا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس کی درخواست پر روسی فوجیں وہاں داخل ہو گئیں. تو وہاں تو یہ صورتحال ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ جہاں سے مزاحمت ہو سکتی تھی، ایک تو یہ تھا کہ افغانستان کے اندر سے مزاحمت ہوتی، دوسرا یہ تھا کہ پاکستان کی تائید اس کو حاصل ہوتی، اور تیسرا ایک قدم یہ تھا کہ بین الاقوامی طور پر جو قوتیں اثر و رسوخ رکھتی تھیں وہ بھی میدان میں آ جاتی. ایسا ہی ہوا، یعنی اسی ترتیب کے ساتھ یہ معاملات ہوئے. سب سے پہلے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو افغانستان کے اندر کچھ مزاحمت منظم ہونا شروع ہوئی. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں ادھر سے کچھ اقدامات ہوئے، انہوں نے کچھ احکام دیے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب امریکہ نے بھی محسوس کیا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے جس میں وہ اپنا بدلہ بھی چکا سکتا ہے، سوویٹ یونین کو دفن کرنے کے لیے اقدامات بھی کر سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے بھی اسی مقصد کے لیے ہمارے ہاں کے لوگوں کو منظم کرنا شروع کیا. اب اگر خالص سیاسی مقاصد کے لیے آپ کوئی تنظیم کرتے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ تنظیم کر رہے ہیں اسی کو آپ ہدف بناتے ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن مذہب کی نوعیت یہ نہیں ہے. مذہب تو اپنا استدلال لے کے آئے گا. جب آپ اس استدلال کو استعمال کریں گے تو وہ پھر آپ کے لحاظ سے اپنا رخ نہیں متعین کرے گا. یعنی اگر آپ نے ایک مرتبہ مذہب کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دی ہے تو وہ اپنے استدلال کے ساتھ اس کا رخ جب چاہے گا آپ کی طرف کر دے گا. اور میں نے یہی ہوا ہے. چنانچہ میں تو اس زمانے میں بھی بار بار یہ توجہ دلاتا تھا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ ان گروہوں کو استعمال کریں گے، یہ مذہبی گروہ ہیں، ان کا ایک خاص پس منظر ہے، ان کا ایک فکر ہے، ان کو استعمال کریں گے تو پھر اس کے بعد یہ اپنے فکر کے لازمی منطقی نتائج کے ساتھ آپ کو ہدف بنائے گا. ہم سب ایک کال اور لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضور جی میں محبوب اللہ بول رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. میرا غامدی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو جس طرح کے یہ ٹیررسٹ ہو ہیں سارے اس وقت، یعنی کہ پورے معاشرے میں جس طرح کے یہ پھیلے ہوئے ہیں، کیا اسلام میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ پایا جاتا ہے؟ ایک طرف تو اسلام میں یہ یعنی واضح طور پہ یعنی کہ اعلان ہے کہ جس نے خودکشی کی وہ حرام ہے. اسلام میں خودکشی تو حرام ہے نا. تو یہ خودکش ٹیررسٹ ہے، ان کو کس طرح کا اسلام لوگوں نے بتایا گیا؟ یہ تو اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ. ہیں یہ بیرونی طاقتیں. ذرا غامدی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اس کو ذرا واضح طور پہ تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہ نام کے مسلمان ہیں، یہ بیرونی طاقتیں ہیں جو کہ اسلام کا نام بہت نوازش آپ کے سوال کی. میں غامدی صاحب کے سامنے سوال رکھتا ہوں. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہی گا، ایک وقفے کے بعد حاضر.